It is time to bury the past and move forward. We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead. میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. ٹکٹس دینے میں بھی میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی. جو بھی بشیر میمن کے کلیم ہم مذمت کرتے ہیں, بشیر میمن صاحب پہ بھی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. میں کافی سن رہا تھا کہ 10 کا کی طرح کہاں تھا وہ فائرنگ شائرنگ کڈنیپ پولنگ ایجنٹ. السلام علیکم ناظرین. سمندر کنارے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی سے بہت دور ہے, لیکن کچھ بھی وہاں ہو جائے وہ پورے ملک کو انفلوئنس کرتا ہے, امپیکٹ کرتا ہے. اور اگر وہاں الیکشن ہو, NA 249 کا الیکشن کال ہوا تو اس الیکشن نے پورے ملک کی سیاست میں ایک بھونچال مچایا ہوا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اپوزیشن پر الزامات لگا رہی ہے, بلکہ حکومت, وفاقی حکومت بھی اپوزیشن کی ایک پارٹی پر الزام لگا رہی ہے کہ وہاں پر دھاندلی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی والے تو بشیر میمن پر طنز کر رہے تھے اور آج بھی ان کی پراپرٹی کی منی ٹریل مانگی گئی, لیکن پیپلز پارٹی نے بھی, بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج بشیر میمن پر تیر چلا دیے. کیوں؟ اندرونی سیاست سے ہٹ کر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات اور روابط کی خبریں آ رہی ہیں. ماضی میں پاکستان بھارت اچھے تعلقات کے لیے کام کرنے والی جماعتیں, پیش رہنے والی جماعتیں اب دبے الفاظ میں مخالفت کر رہی ہیں یا کھل کر مخالفت کر رہی ہیں. کیا کوئی خوشگوار حیرت ہے, کنفیوژن ہے, یا پھر محض مخالفت ہے؟ ان امور پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. ان کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب نجم سیٹھی صاحب, تجزیہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. NA 249 الیکشن آپ نے جیت لیا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں, لیکن مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ شیر کا شکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ اپوزیشن پر دھاندلی کے الزام لگا رہی ہے, پی ٹی آئی والے بھی اپوزیشن پر دھاندلی کے الزام لگا رہے ہیں. جی شکریہ. دیکھیے, افسوس سے میں کہوں گی کہ اگر ہم اس وقت یہ ہارتے سیٹ مثلاً اگر نون لیگ کی اس میں شکست نہیں ہوتی تو ہم تو کنگریچولیٹ کرتے, مبارکباد دیتے, کیونکہ اس میں ہدف ہمارا جو پچھلی سیٹ رکھے ہوئے تھا, جو جیتے ہوئے تھا, پی ٹی آئی کے فیصل واؤڈا صاحب تھے. اور اگر اپوزیشن جماعتوں کا یہی ہدف ہے تو پھر ان کو خوش ہونا چاہیے یا مبارکباد تو دینی چاہیے. نون لیگ تو ایک طرف کہہ رہا تھا, ووٹر یہ بھی سوچ رہا تھا, آپ حلقے میں جا کے خود دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دینا ہے تو پھر ان کے لیے کیوں ووٹ کریں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے 3 دفعہ پیپلز پارٹی وہاں الیکشن جیت چکی ہے جو اور کسی جماعت نے نہیں جیتی, اور اس دفعہ ووٹر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کس نے وہاں کام کیا ہے. تو اگر گیس وہاں کسی نے دیے, پیپلز پارٹی نے دیے, چاہے وہ اتحاد ٹاؤن ہو یا کہیں بھی بلدیہ کے علاقے ہیں. اگر بجلی دی ہے تو پیپلز پارٹی نے دی ہے. اب پانی کی لائنیں بھی لگائی گئی ہیں. اب دیکھیے بات بہت واضح ہے. ووٹر اب جب دھاندلی ہوتی ہے تو اس کا فارم 45 کے حوالے سے فوراً چرچا ہوتا ہے. یہاں سارے آبزرورز تھے اور اعتراض بھی یہی دیا جا رہا تھا کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب جو امیدوار تھے وہ سامنے آئے, وہ کہہ رہے تھے کہ 15 پولنگ اسٹیشن پر ریزلٹ لیٹ ہے. پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے تھے کہ 12 گھنٹے جو ہے وہ ریزلٹ نہیں دیا گیا. تو وہ تو عدالت اب جانے کا, نون لیگ تو کہہ رہی ہم عدالت جائیں گے. بے شک جائیں جی. افسوس سے میں کہوں گی کہ بات یہ ہے کہ نوشہرہ میں یا ڈسکا میں جہاں ہم نے سپورٹ کیا اسٹینڈ ڈاؤن کر کے, ان کو اب عادت نہیں رہی ہے کوئی, یا اچھا نہیں لگتا گریسفلی ان کو ہارنا. بات یہ ہے کہ یہ سیٹ پچھلے ایک ہفتے سے سارے تجزیہ کار, بہت سارے جرنلسٹ جو اس حلقے کو جانتے ہیں, آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھ لیں, وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. ان سب نے کہا کہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے, کیونکہ دیکھیے یہاں پہ کسی نے اور کوئی کام نہیں کیا اور وہاں کا ووٹر جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری تنظیم وہاں کووڈ ہوتے ہوئے, رمضان ہوتے ہوئے اور شدید گرمی ہوتے ہوئے پوری ہماری تنظیم وہاں اتری ہوئی تھی.
اور ایک دوسرے، چاہے وہ خواتین کی تنظیم ہو، چاہے یوتھ ہو، چاہے مین کراچی تنظیم ہو، سارے وہاں اترے ہوئے تھے. ہم سب نہیں تھے کیونکہ الیکشن کمیشن نے مسائل کی بات بھی کی جاتی رہی. مثلا مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے بار بار کہ وہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. بانٹنے سے نہیں، آپ ایک دفعہ وہاں آ جائیں، آپ گیسٹ اپیئرنس سے نہیں جیت سکتے نا. کینڈی جتنی بھی آپ بانٹ لیں، آپ وہاں گیسٹ اپیئرنس سے نہیں جیت سکتے. لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں ان کو کون کیا دے گا، اور ووٹر اب دیکھتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ کام کون کر پائے گا. وہاں آپ کو پھر میں کہوں گی ایک گیسٹ اپیئرنس سے، کینڈی یا پینسلیں بانٹنے سے الیکشن نہیں جیتا جاتا. وہاں اب ووٹر دیکھتا ہے ان کے ساتھ کون کوآپریٹ کرے گا، ان کو تنظیمی طور پر کون اس وقت سنبھالے گا، اور ان کے مسئلے مسائل ڈے ٹو ڈے کون حل کرے گا. اچھا، یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہوئی، الیکشن ہوا، اس کے بعد ظاہر ہے کسی نے ہارنا ہے، کسی نے جیتنا ہے. گو کہ ٹرن آؤٹ کم تھا، لیکن بہرحال وہ آئینی جو ایک سیلنگ ہے اس سے بڑھ کے تھا، لہذا الیکشن ہو گیا. اس الیکشن میں الیکشن کے ریزلٹ کے حوالے سے جو اس طرح کی تلخی یا ناراضگی یا ریزرویشنز آئیں، ایک ایسے موقع پہ آئیں جب پی ڈی ایم میں دوبارہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان روابط ہو رہے تھے، واپسی کی باتیں ہو رہی تھیں، آپ تو پی ڈی ایم کی عہدیدار بھی تھیں. تو کیا اس کا نیگیٹو امپیکٹ پی ڈی ایم پہ پڑے گا؟ ادروائز تو محمد زبیر صاحب آج ہی کہہ رہے تھے کہ بیانات ہو جاتے ہیں لیکن ابھی بھی بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے اکٹھے. دیکھیے، سیاست میں جو جماعتیں الائنسز میں رہ چکی ہیں، ایم آر ڈی میں تو خیر ہم تھے اور یہ ہمارے خلاف تھے، مخالف تھے. اے آر ڈی میں کوئی کسی جماعت کو آپ نہیں کہہ سکتے آپ نے یہ کرنا ہے. پھر استعفوں کی بات کی، دیکھیے یہ جو استعفے انہوں نے دینے بھی نہیں تھے. ہمارا اس میں سینس یہ ہے کہ دیوار سے آپ نہیں لگاتے کسی تنظیم کو. اب آپ واپس آ رہے ہیں کس بنیاد پر؟ جی ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ آپ اس طرح کی ڈکٹیشن نہ دیں، اس طرح کہ آپ ہمیں، جو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن میں بھی گلگت میں بھی یہی کیا جہاں ہماری اکثریت ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب تنظیم کی اکثریت ہوتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ ہمیں دے دیں گے. کل بھی کسی نے کہا کہ الیکشن آفس کے بعد انہوں نے قانون والوں نے کہا آپ ہمیں جیتنے دیں. ارے بھائی یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے لیے الیکشن میدان جنگ ہے. ہم نے میں تو یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ابھی میں نے محمد زبیر صاحب کی بات کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں بیٹھ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بیٹھ سکتی ہے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ؟ اب ہے چانس کوئی؟ دیکھیے ہم ایک جسے کہتے ہیں میچور، امیچور نہیں ہے، تو بیٹھ تو ہم ہر حالت میں سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ آپ کا ایک رویہ ٹھیک ہو. ہم آپ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور آپ ہمیں شو کازز نہیں دیں گے. ہمارے سی سی نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ نے معافی مانگنی ہوگی اس قسم کے اقدام پر. تو وہ کنڈیشنز ہماری سامنے ہیں. اس کے بعد روابط تو پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر بھی ہوتے ہیں. ہمارا مطلب درست کہا آپ نے کہ میچور جو پالیٹکس ہے اس میں رابطے رہتے ہیں. ذرا میں ایک دو کوشچنز ہیں، اور بھارت اور پاکستان میں روابط کے حوالے سے جو خبریں آئیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور را چیف کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں، بھارت اب بات کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اس طرح کی صورتحال کو انکریج کیا ہے کہ ہاں رابطے ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، بیٹھنا چاہیے. جی بالکل آپ نے موضوع فرمایا. میں نے خود لکھا ہے آرٹیکل اس پر کہ امن کے ساتھ کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی بالکل سامنے رہی ہے ہندوستان کے، بلکہ بی بی شہید کو تو سیکیورٹی رسک قرار دیا اس وقت کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہی باتیں کی تھی. اور ہمارے دور میں بھی روابط ضرور رہے ہیں، مشکل حالات میں روابط رہے ہیں، لیکن روابط رکھنا اور امن کے جو جسے کہتے ہیں کنڈیشنز اور ٹرمز ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، جب بات آگے بڑھتی ہے ایسی نہج میں. اور اس وقت کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہماری کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے سینٹیمنٹس اس وقت بہت ایک عروج پر ہیں، اور مقبوضہ کشمیر میں جو سخت ایلیگلی انہوں نے وہاں ان کا سٹیٹس چینج کیا ہے، ادھر تو ہمیں کوئی چینج نہیں نظر آیا بھارت کے رویے میں. تو جب بھارت کے رویے میں زمین پر کوئی چینج نظر آئے
اور پارلیمان کو آپ ان باتوں کو مطلب انکلوڈ کریں، پارلیمان کی شراکت داری ہو، فارن افیئرز کمیٹیز ہیں، بہت ذمہ دار کمیٹیاں ہوتی ہیں، کشمیر کمیٹی ایک خاص بنی ہوئی ہے جس کو پے در پے ان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے تھا، اس کی تو میٹنگز کلاسیفائڈ ہوتی ہیں اور ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ کام ہوتے ہیں ان کمیٹیوں میں کرنے کے. اگر آپ نے شرائط منوانی ہے اور اپنی ساکھ بھی رکھنی ہے، پاکستان کا جو اصولی موقف ہے کہ کشمیریوں کے بغیر ابھی سینیٹر صاحبہ ابھی تو بات چیت شروع نہیں ہوئی. اگر بیٹھنے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے رابطے ہو جائیں، شرائط تو اس وقت رکھیں گے نا جب اکراس دی ٹیبل بیٹھیں گے. ابھی تو انیشیل کانٹیکٹس ہیں. ان انیشیل کانٹیکٹس کو آپ کی پارٹی، آپ ڈپلومیٹ بھی رہی ہیں، پارٹی میں بھی سینئر پوزیشن ہے، آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی ہے ان کانٹیکٹس کو؟ انیشل کانٹیکٹس بھی جب ہوتے ہیں تو کسی سے اپروول لی جاتی ہے. جی انیشل کانٹیکٹس یہ اگر روٹین ہے اور فار انسٹنس جو سیز فائر ہوا ہے کوئی آبجیکٹ نہیں کرے گا ایل او سی پہ سیز فائر. یہ ایک ملٹری بھی ایشو ہوتا ہے اور یہ 2003 کا ایک سیز فائر تھا جس کا ہم سب نے مطالبہ کیا ہے کیونکہ عوام کی فلاح کے لیے ہوتا ہے. دونوں طرف جو کشمیری ہیں ان کی ریلیف اس میں ہوتی ہے. لیکن بات سمپل سی ہے کہ آپ اگر روابط، اور یہ آج اور کل میں نہیں ہوئے ہیں، یہ 2018 سے. اچھا پھر شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر ہیں، جو خارجہ وزیر ہیں، وہ انہوں نے بار بار وضاحتیں کی ہیں کہ نہیں کوئی بات چیت نہیں ہوئی. تو بھائی یہ تو مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں، خارجہ وزیر کہہ رہے ہیں، جو قلمدان ان کے ہاتھ میں اور ایک بہت ذمہ دار اور حساس قلمدان ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات چیت نہیں ہے اور کشمیر پہلا مدعا ہوگا. چلیے تو پھر یہ بات پھر صحافیوں کے ذریعے لیک کی جاتی ہے کہ نہیں بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر ایک عجیب و غریب تضاد بھی ہے سٹنگ گورنمنٹ میں اور سیکیورٹی ایجنسیز کون کیا کر رہا ہے. اس طرح تو ظاہر پارلیمان میں ایک پارلیمان کا حق بنتا ہے کہ جن شرائط پر بات چیت ہوگی، بیک چینلز ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر کسی ایسے وقت میں ہو جب دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور پھر آپ کے وزیر، خارجہ وزیر کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی اور ایسا کچھ نہیں ہوا، تو پھر ظاہر ایک تشویش کا نقطہ تو اٹھتا ہے. پھر لوگ پوچھیں گے. بہت شکریہ سینیٹر شہری نعمان صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی نقطے کو، اسی سوال کو اور اسی ایشو کو، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو ہم بریک کے بعد زیر بحث لائیں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نامور تجزیہ نگار، کالمسٹ، اینکر پرسن نجم سیٹھی صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور تجزیہ نگار، اینکر پرسن، رائٹر، کالمسٹ، دانشور جناب نجم سیٹھی صاحب. بہت شکریہ سیٹھی صاحب، بڑے عرصے کے بعد آپ نے وقت دیا اور میں ضرور کچھ اہم موضوعات پر آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں. ایسے موضوعات جن کا تعلق ملکی سلامتی سے بھی ہے، ملکی معیشت سے بھی ہے اور اس سے بڑھ کر ملکی استحکام سے بھی ہے. میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب جو اطلاعات ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور را چیف کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی نارملائزیشن کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ شکریہ شوکت. نارملائزیشن ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے نارملائزیشن کا؟ نارمل ریلیشن شپ وہ ہوتی ہے کہ جو حسب معمول چلے، اس کو کوئی ڈیریل نہ کر سکے. جی بالکل. تجارت میں بھی ٹینشن رہے اور چیزوں سے ٹینشن رہے، مگر جو ریلیشن شپ ہے وہ نارمل رہے. آج کل کے دنیا کے اندر جبکہ اتنی بڑی دنیا تھی اتنی چھوٹی رہ گئی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور ٹریول کے ذریعے اور ہر قسم کے آئیڈیاز جو ہیں اور ملاقاتیں جو ہیں اکراس دا گلوب ہو رہی ہیں، آپ کو فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو دنیا نارمل ہوتی جا رہی ہے. اچھا اب ہمارا اور ہندوستان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب بھی ہماری طرف سے خواہش ہوئی ہے کہ کچھ بات آگے بڑھائی جائے اور نارملائزیشن کی طرف جایا جائے، ہماری طرف سے ایک رکاوٹ رہی ہے.
ان کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے یہ رکاوٹ رہی ہے کہ جی پہلے آپ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق حل کریں، وہ حل ہوگا تو پھر باقی چیزیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ حل ہو جائے گی اور پھر نارمل ہو جائے گا۔ اگر آپ وہ حل نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ہمیشہ ایک دشمن ریاست کے طور پہ دیکھیں گے۔ اب 70 سال کی تاریخ، 70 سال کا خانہ خرابی، جنگ جو ریاست، اور عوام کے ذہن کے اندر ایک بات آپ نے 70 سال میں تعلیم کے جو ادارے ہیں ان کے ذریعے اور پروپیگنڈا کے ذریعے آپ نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ نارملائزیشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ کشمیر نہیں دیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ اب کرنا چاہ رہے ہیں نارملائزیشن، جو کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں جس کا، ہم تو کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیسے آپ عوام کو سمجھائیں گے کہ جی اب ہم کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے، یہ بعد میں جا کے دیکھا جائے گا، اب ہم نارمل آپ نے سیٹھی صاحب خود فرمایا کہ 65 سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت تھی، اور جو فگرز ہیں 65 سے پہلے پاکستان کی ٹوٹل ٹریڈ میں سے 27% جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تھی۔ کشمیر کا مسئلہ تو اس وقت بھی تھا۔ اب کی بار یعنی باجوہ ڈاکٹرن ابھی تو نہیں آیا نا، 2016 میں چھپا تھا۔ 5 سال سے اگر وہ اپنے آفیسرز کو، اپنے جوانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں اور اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہاں اب جیو پالیٹکس کی بجائے، جیو اسٹریٹجک ڈاکٹرن کی بجائے جیو اکنامکس کا دور ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کرنا ہے۔ کشمیر پر جو لیگل ہماری اپروچ ہے، UN ریزولوشنز ہیں، اخلاقی اور دوسری پولیٹیکل سپورٹ جاری رہے گی، لیکن ہم کچھ تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب تو یہ اپروچ سامنے آ رہی ہے نا۔ نہیں، مگر کون یقین کرے گا کہ اس میں دیانتداری کے ساتھ یہ اپروچ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ٹرسٹ جو ہے، اعتماد جو ہے، وہ بالکل کھو بیٹھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اب تیار ہو گئے ہیں یہ رویہ، یہ بیانیہ کرنے کے لیے، اور یہ ٹیکٹیکل چیز نہیں ہے کہ آج کیا کل پھر بند کر دیں گے، یہ آگے بھی اس کو اب چلانا ہے ہم نے، تو آپ کے ساتھی کون ہیں؟ کس کے ساتھ آپ یہ پیغام عوام کو دینے جا رہے ہیں؟ آپ کے ذریعے اور میرے ذریعے؟ ہماری بات کون مانے گا؟ عوام بات مانے گی اپنے میں منتخب نمائندوں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رخ بدلنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو ان کے ذریعے عوام کو ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرف نے بھی تو کرنے کی کوشش کی تھی، تو کیا ہوا؟ جیسے ہی مشرف گیا تو جو ان کے بعد جو لوگ آئے، ان کی جگہ پہ جو کرسی پہ بیٹھے، انہوں نے بالکل کہا نہیں۔ ویسے جو جنرل پرویز مشرف نے کرنے کی کوشش کی تھی، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ قصوری صاحب اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں، ڈاکٹر منموہن سنگھ اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت بڑے قریب پہنچ گئے تھے ایک معاہدے کے، لیکن پاکستان میں آپ کو معلوم ہے لائرز موومنٹ چلی اور اس کے بعد معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ منتخب نمائندے ہیں، جب ٹیکنیکل گروپس بیٹھتے ہیں سائیڈ پہ، کچھ شیپ آئے گی تو ظاہر ہے پارلیمنٹ میں بھی آئے گا، لیکن جب جن فیکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ فیکٹر آپ مان رہے ہیں، کسی کی نیت پہ میں تو نہیں بات کر سکتا کہ وہ سیریس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر کہہ رہے ہیں تو سیریسنس ہوگی۔ حالات سب کو نظر آ رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب فیٹف ہمارے سر پہ ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کتنی اس میں دیانتداری ہے اور کتنی سیریسنس ہے، اور اگر میں یہ سوچ رہا ہوں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے 70 سال ایک کہانی سنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت آئی، نواز شریف کی حکومت آئی، انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور ان کو ڈیریل کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا محترمہ کی گورنمنٹ آئی، ان کو ڈیریل کر دیا گیا جب وہ چاہتے تھے نارملائزیشن کرنا۔ اب جب نواز شریف نارملائزیشن کرنے جا رہے تھے تو مشرف صاحب نے قالین کھینچ لیا، پھر جب مشرف صاحب کرنے جا رہے تھے تو ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کا قالین کھینچ لیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سارا جو، اب اگر جنرل باجوہ 2 سال کے لیے اور ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ ان کا ادارہ جو ہے وہ آگے جا کے اسی ڈاکٹرن کو آگے لے کے چلے گا؟ یہ ڈاکٹرن اسی وقت پکی ہوگی اور اس کے اندر یقین اسی وقت آئے گا جبکہ پاکستان کے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ ایک کنسنسس کے طور اس کو آگے لے کے چلیں گے اکراس پارٹی لائنز، اور اس کے پیچھے کھڑی ہوگی آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سینگ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ ابھی صورتحال ہوئی نہیں نا، آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا۔ اس وقت ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اس کیا جائے، مگر آپ کی نمائندہ حکومت جو سلیکٹڈ حکومت ہے
وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ ہم اگر ابھی یہ کہیں گے کہ جی کشمیر کو پیچھے چھوڑ دیں اور ہم نارملائز کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوگا. آپ نے دیکھا نہیں, وہ 2 ٹریڈ آئٹمز کھولنے تھے تو جناب وہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کھول دیتے ہیں, تھوڑا سا نارملائزیشن کی طرف جاتے ہیں, اور کابینہ کے اندر بغاوت ہو گئی اور پھر سوری کر کے بھاگ گئے. اب مجھے بتائیں, آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم لڑ کے رہیں گے, اور آپ کی حکومت جو کہ ان پاپولر ہوتی جا رہی ہے, وہ ان پاپولر حکومت اس قسم کے فیصلے کر کے سامنے لائے گی عوام کے. تو اس لیے آپ کو پاپولر الیکٹڈ حکومتیں چاہیے جنرل باجوہ کی ڈاکٹرن کو کامیاب کرنے کے لیے, اور ہم بھی ساتھ چلیں گے, ہم سب ساتھ چلیں گے. ہم تو کب سے کہتے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا آپ تو غدار ہیں, آپ تو غدار ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ چیز چاہتے تھے اور جو لوگ عوام کے نمائندے ہیں جو چاہتے تھے, پی 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 اور نون لیگ دونوں چاہتی تھی, اور میرا خیال ہے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ بھی یہ شاید چاہتے تھے, مگر اب جب وہ حکومت میں آ گئے ہیں ان کے لوگوں نے اب جا کے یہ بات آگے بیانیہ کو لے کے جانا ہے. وہ تو ڈرے ہوئے ہیں, وہ کیسے کریں گے کہ جی وہ گلے پڑ جائے گی بات کہ جی آپ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. بہرحال میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس ملک میں آپ بہت سینئر آدمی ہیں, لیکن میں نے بھی دیکھا ہے پیپلز پارٹی کوشش کرتی رہی, آپ ابھی فرما رہے تھے, مسلم لیگ نون نے کوشش کی, آپ ابھی فرما رہے تھے, عمران خان بھی گئے تھے دہلی, اسی مودی سے ملے تھے اور کہا تھا آپ کا جو ویژن ہے میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں. جب سب اس بات پر ایگری ہیں اور اب اگر موقع مل رہا ہے, جو رکاوٹ تھی پہلے والی وہ رکاوٹ خود راستہ دے رہی ہے, تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو جو عوام کے نمائندے ہیں ان کو تو موقع ہاتھ میں لینا چاہیے, اپرچونٹی گریب کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ کھڑا ہو کے شاہد خاقان عباسی کہہ دیں کہ جی کشمیر کا سودا کیا جا رہا ہے یا مریم. میں بریک کے بعد آپ کا جواب دوں گا. میں بریک کے بعد جماعتوں کو آپ نے دھکیلا ہوا ہے کونے میں اور آپ ان سے توقع کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. میں بریک, مجھے اشتیاق صاحب معذرت کے ساتھ مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد میں یہی نقطہ آپ کے سامنے اٹھاؤں گا. اسٹے ود اس ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ہم بہت اہم معاملے پہ بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہے, پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے, پاکستان کے استحکام کا معاملہ ہے, اور جن نکات کی طرف سیٹھی صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے وہ بالکل جینوئن ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 70 سال میں ایک اور بات ہوتی رہی اس ملک میں, لیکن بات یہ ہے کہ غلطیاں ایسے ہاتھ کھڑے کر کے غلطیاں تسلیم بھی کی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے. یہی ایک راستہ. سیٹھی صاحب جو خود اپنے دور میں کوشش کرتے رہے, جو کہتے رہے کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, اب کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ میں بالکل مخالفت نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد بالکل صحیح ہے, طریقہ غلط ہے. طریقہ آپ اور میرے ذریعے نہیں ہوگا یہ عوام تک بات پہنچے گی. یہ طریقہ عوام کے جو نمائندے ہیں وہ جو کہ پہلے یہ کرنا چاہ رہے تھے, جن کو آج آپ نے دھکیل کے ایک کونے میں پھینکا ہوا ہے اور ان کی پٹائی کر رہے ہیں آپ, ان کے ذریعے یہ بات چلے گی. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ سارا کچھ بھول جائیں گے, اور کیونکہ آپ اب ایک ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آگے ایک ہرڈ کی طرح, گائے بکریاں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. یہ ایک جمہوری قسم کی انیشیٹو ہے. اس سے پہلے مشرف کا بھی انیشیٹو ہوا. کیا ہمیں اعتماد ہے کہ جی یہ پھر ڈیریل نہیں ہو جائے گا؟ اور آپ کو اتنا بڑا بوجھ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز اٹھائیں یا میڈیا والے اٹھائیں, ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں یہ بوجھ؟ اگر میں یہ بیانیہ منتخب نمائندوں سے سنوں گا جن کے اوپر جن کا کوئی گلے نہیں ہے, شکوے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, تو پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ یہ کوئی سیریس چیز ہے اور یہ چلے گی بات آگے. آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کے ذریعہ ہے. یقیناً جب بات ہوگی, اوپن ہوگی, کسی معاہدے کے قریب پہنچیں گے تو پارلیمنٹ ہی معاہدہ کرے گی. پاکستان میں جو بھی پرابلم ہو, ابھی بھی فنکشنل ڈیموکریسی. آپ اعتماد کی بار بار بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے؟ یعنی ابھی اپنے لوگوں کو بھی اعتماد میں لینے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینا پڑیں گی؟ بالکل لینا پڑیں گی. سب سے بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دراڑ آئی ہوئی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ختم نہیں ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کوئی نہیں مانے گا. اس وقت بڑے خطرناک حالات ہیں, اور اسی وجہ سے کیونکہ پاکستان کی 2 مین سٹریم پارٹیز کو آپ نے ایک کونے میں دھکیل دیا ہے, ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سپورٹ کریں تاکہ آپ اور مضبوط ہو جائیں اور آپ اور ٹائٹ کریں ان کو, وہ نہیں کریں گے.
دیکھیے ہر ایک کو اپنی جان اور اپنی یہاں تو ملکی مفاد کا معاملہ ہے نا، کسی کو مضبوط کرنے کسی کو کمزور کرنے کی تو بات ہے نہیں. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ آپ کریں گے، میں کروں گا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرے گی، یا پارلیمنٹ کے نمائندے جو کہ ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہ سارا آپ کا بیانیہ لے کے چلیں گے؟ بیکاز تاریخ بتاتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ، مگر اس حالات میں وہ نہیں سپورٹ کریں گے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. یہ دیکھیں نا سیٹھی صاحب، گزارش ہے آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ سب چاہتے ہیں، لیکن ماحول تو ابھی ایسا ہے نا کہ ریل انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بس کے رابطے بند، ریل بند، ایئر بند. وہ پہلے یہاں پر فلمیں اچھی آرٹ ہے، اچھے گانے ہیں، مدھر آوازیں ہوتی تھیں، سریلے نغمے ہوتے تھے، کچھ انجوائمنٹ ملتی تھی پاکستان میں، وہ سارا بند ہو گیا. سو مچ سو کہ ہائی کمشنر نہ ان کا ادھر ہے نہ ہمارا ادھر ہے. 50% سوچنا چاہیے تھا نا بیفور، آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا نا جب آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، ہم توڑ رہے ہیں سارا کچھ، تو سوچا کیوں نہیں اس وقت؟ اب آپ جا کے جب یو ٹرن کریں گے تو آپ سوچئے کہ عوام کے اندر یہ کیا سوچ چلے گی، یار یہ پھر ایک اور یو ٹرن ہوگی ہے، کل کو پھر سے یہ یو ٹرن کر لیں گے. تو جب یہ اشارہ آیا تھا آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سے کہ اب ہم نے یہ کرنے جانا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ سارے پاکستان کے مفاد میں ہے، تو کیوں نہیں عمران خان نے اس وقت کہا یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اگر اپوزیشن نہیں بھی مانتی تو ہم کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو بالکل برعکس بات کر دی. انہوں نے تو بالکل کہا نہیں جی نہیں، جب تک 370 جو ہے آرٹیکل وہ ریسٹور نہیں ہوگا ہم نہیں بات کریں گے، اور پھر گالی گلوچ پہ اتر آیا آپ کا پرائم منسٹر. تو ان حالات کے اندر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ان حالات میں آپ کو میچور لیڈرشپ چاہیے سیاسی، جو کہ ان کا عوام کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہوں، پاپولر بھی ہوں، اور اس قسم کا بیانیہ جو بائی دا وے بہت لوگ ان کو پسند نہیں کریں گے، اس بیانیہ کو آپ دیں گے گولی ان کو، اور دینی بھی چاہیے، مگر آپ کی حیثیت ہونی چاہیے. صاحب ایک ہوتی ہے پاپولر چیز اور ایک ہوتی ہے رائٹ ڈائریکشن. تو کیا پاپولیرٹی میں ہاسٹیج ہو کر ہم رائٹ ڈائریکشن جو درست سمت ہے اس پہ کبھی نہ چلیں؟ چونکہ 70 سال میں ہم غلط راستے پہ چلتے رہے، خود غلط راستے پہ لگاتے رہے، تو آج نہ چلیں. مگر صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جو راستے پہ لے جائے گا وہ کون ہے؟ وہ ان پاپولر ہے یا پاپولر ہے؟ وہ سلیکٹڈ ہے یا الیکٹڈ ہے؟ یہ بہت اس کی اہمیت ہے اس سوال کی. اگر آپ ایک کام کرنے جائیں جو اچھا کام ہے مگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ کرنا کیسے ہے، یہ کس کے ذریعے کرنا ہے، آپ ایک ترخان کو لے آئیں اور اسے کہیں یار تو گاڑی چلا دے، اس کو ڈرائیونگ لائسنس بھی نہ ہو، تو کام تو اچھا ہے ترخان کو بھی، مگر وہ کام کچھ اور کر رہا ہے. یہ کام ایسے نہیں ہوتے. وہ انگریزی کا محاورہ ہے جو تم پہچانتے ہو، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دو، the road to hell is paved with good intentions. یہ اچھی نیت ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ بات چلے گی نہیں، یہ بکے گی نہیں. جو برانڈ اس کو بیچنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، نہ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کا اعتماد ہے، نہ بہت سے لوگ ہم جیسے میڈیا میں ہیں، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں پھر آپ نے وعدے کر دیا کہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے، میڈیا کو اعتماد کی بات نہیں ہے. آپ نے ان کو دھکیلا ہوا ہے، آپ نے ان کو 0/0 کیا ہوا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا. ابھی میں تھوڑی سی پالیٹکس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے پاس اب آخری سوال ہے. آپ کہتے ہیں کہ غلط لوگ آئے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ ٹکٹ دینے میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. کبھی آپ پہ بھی 35 پنکچر لگانے کا الزام لگایا گیا تھا. تو اگر وہ بھی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے غلط لوگوں کو ٹکٹس دے دیے تھے، جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ان کے بندے جو ہیں وہ بغاوت کر دیتے اندر بیٹھ کے، تو غلطیوں کا احساس تو ہے نا ہر جگہ. پھر نہیں، غلطیوں کے احساس کی بات نہیں ہے یار، غلطیاں کو ریورس کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو بٹھا کے اس سے یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں جو کہ دن بدن ان پاپولر ہو رہا ہے. آپ سوچئے کیا کامیابی آپ کو ہوگی، ایک اچھا انیشیٹو تباہ ہو جائے گا. اس لیے ایک نمائندہ، ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ جو پاپولر ہو، کیونکہ یہ جو قدم آپ اٹھانے جا رہے ہیں نا، یہ آپ اور میں تو ذہنی طور پہ لاجکلی سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. عام آدمی کو بیچارے کو کیا پتا، وہ کہتا ہے یار ہمارے سے کہا گیا تھا یہ ہمارا جگلر وین ہے، کشمیر نہیں ملے گا تو پاکستان پورا نہیں ہوگا، اور یہ تو 2 نیشن تھیوری نہ تباہ ہو جائے، اس کی کشمیر ملے گا تو 2 نیشن تھیوری پوری ہوگی. اب آپ نے 70 سال یہ گولی دی، اب آپ کہتے ہیں گولی کو چینج کرنا. میں کہتا ہوں کریں، بیٹر لیٹ دین نیور. پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں یار یہ گولی غلط دے رہے ہیں آپ نارمل چلیں پلیز، ہوتا رہے گا یہ مسئلے حل.
مگر آپ نے نہیں کیا. اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, بڑی اچھی بات ہے, خیر مقدم کرتا ہوں, مگر یہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں سول سوسائٹی کا کنسنسس آپ نے کریٹ نہیں کیا. یہ کریٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ نے 70 سال لوگوں کو ایک ایسی تعلیم دی ہے کہ یہ دشمن ملک ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی, جب تک کشمیر نہیں ملے گا ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے. آپ نے تو یہ کہا ہے. اب آپ راتوں رات اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. راتوں رات ایسے بیانیے نہیں چینج ہوتے, اس کو وقت لگتا ہے. اس کے لیے ساتھی ساتھ لینے پڑتے ہیں, اور وہ لوگ جو آگے جا کے عوام کو بتا سکے کہ نہیں دیکھیں یہ ٹھیک ہے. اب آپ صورتحال یہ ہے, عمران خان خود گھبراتا ہے کہ میں اب کہہ دوں کہ جی نہیں اب کوئی نہیں, ہم 370 کی بھی بات نہیں کرتے, چلیے جی چلیے تجارت کھول دیں. اب دیکھیے نا ہوا کیا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یار کرو کچھ نارملائزیشن کرو. سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی چپ بیٹھی تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارے اپوز تو نہیں کریں گے, ان کو پتا ہے ان پرنسپل یہ اچھی بات ہے, مگر گورنمنٹ کرے نا, گورنمنٹ ٹانگیں کھڑک رہی ہیں اس کی. وہ جناب وہ شاہ محمود قریشی صاحب گرج رہے ہیں, ادھر سے اور گرج رہے ہیں کہ نہیں 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 پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. اس صورتحال میں جو لوگ پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ کریں, ان کو تو آپ نے دھکیل دیا, ان کو تو جیلوں میں ڈال دیا آپ نے, کسی کو مر بھی گئے. تو بات یہ ہے, میں یہ کہتا ہوں گڈ 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 ڈیسیژن, بیڈ 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 اپروچ. یہ آپ اور میرے ذریعے نہیں ہوگی. 15 جرنلسٹ کو بلا کے اور اچھا سیٹھی صاحب فیصلہ اچھا ہے یہ آپ فرما رہے ہیں, اپروچ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. ابھی تو ناظرین ویسے کچھ شروع نہیں ہوا, ابھی تو خالی آئیڈیا آیا ہے. جیسے جیسے وقت آئے گا اس میں جو سیٹھی صاحب فرما رہے ہیں کہ اپروچ ہے, اسٹریٹجی ہے, ٹیکٹکس ہیں, آگے پیچھے ملنا جلنا ہے, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا ہے, ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن ایک آغاز ہوا ہے. سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی آغاز ہے, اچھی سوچ ہے. اس کا میرے منہ سے تم یہ نہ کہلواؤ کہ اچھا آغاز ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ ایسی باتیں پہلے ہم نے بہت سی سنی ہیں جو اچھی تھی, اللہ کرے یہ بھی اچھی ہو, مگر اعتماد بلڈ کرنا پڑے گا, پروف کرنا پڑے گا کہ آپ یقینی طور پہ یہ چاہتے ہیں, اور پھر ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہم سے مراد میں نہیں, ہم وہ لوگ جو کہ منتخب الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور ہم یہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بیانیہ آگے عوام تک پہنچا سکے صحیح طریقے کے ساتھ. چلے بہت شکریہ, آپ نے دعا تو کم از کم کر دی کہ یہ معاملہ آگے بڑھے. ناظرین اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.